ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے، اگر آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے دوست احباب میں سے کسی کے ساتھ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی کے معاملات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ مدنی چینل کے ناظرین استخارے کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت ہم سنتے ہیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کو ہم اپنا معمول بنائیں، معمولات میں شامل کریں، کوئی وقت ایسا ہم مخصوص کر لیں کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے درود پاک ہم پڑھیں۔ ذہن نصیب مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے ہم بیٹھ جائیں، بعد اب دو درود پاک پڑھیں، خاص انشاءاللہ عز و جل ایک روحانیت دل میں پیدا ہوگی، برکتیں اس کی حاصل ہوں گی، اور جو فضائل ہم نے سنے کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے، مشکلات سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب، یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کے بیان کیے جائیں گے اور استخارے بھی ہاتھوں ہاتھ کیے جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد یعقوب، والدہ کا نام غلام عائشہ ہے۔ میرے والد گھر بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی گاہک رابطہ نہیں کر رہا۔ اچھا، گھر بیچنا چاہتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ میں سمجھ گیا ہوں مسئلہ آپ کا، شاید آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہا ہوگا۔ استخارہ بھی کرتے ہیں یعقوب بھائی، اور انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
شوگر ہے مجھے بھی اور میری بھائی کو۔ دوسرا میری کسی چیز میں کوئی برکت نہیں ہے، بس تنخواہ لیتا ہوں، کوئی پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پلیز یہ اس کا استخارہ کرا دیں۔ عبدالرزاق میرا نام ہے، والدہ کا نام پر جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ عبدالرزاق بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اور شوگر آپ نے بتایا نا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شوگر ہے، تو اس سے حفاظت کا انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اگر شوگر کا معاملہ ہے، مرض ہے، یا آپ کے گھر میں سے کسی کو ہے، اللہ نہ کرے والدہ کو ہے، والد کو ہے، تو آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجیے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل شوگر کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جرم سے بول رہا ہوں، نام محمد ریاض شہزاد ہے، والدہ کا نام سجاد بیگم ہے۔ میں استخارہ یہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ رک جاتا ہے۔ ابھی میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا کہ میرے لیے ٹھیک ہے اور اس میں فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بہتر ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ پراپرٹی کا کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ باقی دیکھیں، ریاض نام آپ نے بتایا تھا نا، ریاض بھائی یہ عرض کر دوں، باقی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دیکھیں، منافع یہ کاروبار کا حصہ ہے، کبھی منافع ہوتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات آزمائش بھی آ جاتی ہے اور کام میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے، تو یہ کاروبار کا حصہ ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں نا، تو ہمت نہ ہاری، کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بالکل اختیار کریں، کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ آپ کوشش اپنی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ باقی استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ گھر میں بہت پریشانیاں، ابو جان بھائی جان باہر ہوتے ہیں سعودی عرب میں، تو کوئی کام نہیں ان کو ہوتا صحیح طریقے سے، جو بھی کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا۔ برائے مہربانی اس کا نہ کوئی علاج فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد طاہر اکرم اتاری رحیمیہ خان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ تو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھیپڑے میں بھی پانی کا کوئی مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے بھی کافی ساری پرابلم ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ طاہر اکرم نام آپ نے بتایا نا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے۔ اچھا، دل کی دھڑکن بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، پھیپھڑوں میں بھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے مسئلہ، کمزوری بڑھ جاتی ہے، تو اس حوالے سے مخصوص وظائف ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کا، یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ بھی یہ وظیفہ جو ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتایا جائے گا تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ عز و جل کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، اسی طرح جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، یا اللہ نہ کرے دل میں سوراخ ہوتا ہے، یا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، یا اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے وال بند ہیں، دل کے شریانیں اگر کسی کے بند ہو چکی ہیں، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ روحانی علاج کیا ہے، آئیے مبلغ دعوت اسلامی سے معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے طاہر اکرم بھائی کی قول تھی، جی یہ بتا رہے ہیں کہ چلیں پہلے انہی کا روحانی علاج۔ ان کی ایک تو کمزوری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، خود اپنے آپ کے اندر نقاہت سے محسوس کرتے ہیں، دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے، ان کی نا دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ دوسرا پھیپھڑوں میں ان کے پانی بھر گیا ہے، اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، یا کسی سے پڑھوا لیں یہ آیت، اور کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا لیں یا اسے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔
اور مدت علاج جو ہے وہ ہے تا حصول شفا. جب تک اس مرض سے شفا حاصل نہ ہو تو آپ اس عمل کو کیجئے کہ سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں، اور بالخصوص ہمارے طاہر اکرم بھائی جو آپ نے اپنی یہ کیفیت بتائی، تو اس حوالے سے اب تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے کچھ مخصوص تعویذ ہوتے ہیں، اب وہ حاصل کر لیجیے. اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. اچھا، دوسرا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ آ چاہیے نا. اب نوعیت تو خیر انہوں نے نہیں بتائی کہ کس قسم کی بیماری کی صورت میں ہو ہے. سکتا اللہ ہے نہ کہ کرے. گھر میں دیکھیں تنگدستی ہوتی ہے جی. اور بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہی چیزیں پریشانی کا بعض اوقات جو ہے نا باعث بن جاتی ہیں. انشاءاللہ تو اس کے لیے پریشانی سے نجات کا روحانی علاج آپ سے معلوم کرتے ہیں. انشاءاللہ. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات عرض کرتا چلوں، الحمدللہ عز و جل حسب معمول اس وقت ہم مدنی چینل کی اسکرین پر شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت الحاج ابو سید احمد عبید عطاری المدنی سلمہ الباری کی انشاءاللہ عز و جل زیارت کرتے ہیں. اس وقت الحمدللہ عز و جل ایک تعداد عاشقان رسول کی جو آپ کے پاس حاضر ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور اس وقت الحمدللہ عز و جل بیعت کا سلسلہ جاری ہے. آئیے یہ پرکیف مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بیعت کا سلسلہ جاری تھا. شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری کثیر عاشقان رسول کو الحمدللہ عز و جل سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں الحمدللہ عز و جل داخل فرما رہے تھے، اور ہر بدھ الحمدللہ عز و جل
ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی جو حاضر ہوتی ہے اس امید پر کہ شہزادہ عطار سے ملاقات ہوگی، ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ان سے دعائیں کروائیں گے اور ان سے دم کروائیں گے، اور ایک تعداد الحمدللہ عز و جل اس امید پر حاضر ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کرم ہو جائے گا تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینا بھی چاہیے اور ان سے دعائیں کرانا چاہیے، ان سے دم بھی کروانا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ والوں کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کے قرب میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ برکتیں بھی اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، اور یہ مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہیں گے، اور سلسلہ ہے چونکہ روحانی علاج اور استخارہ وہ بھی جاری رہے گا، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے رہیں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ تو ہمارے بات چل رہی تھی روحانی علاج کے حوالے سے، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی متوجہ ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں، کون سی دعا ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ اگر ہم اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں تو گھر کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور عموماً ہر دوسرے شخص کو یہ شکایت رہتی ہے کہ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو آئیے وظیفہ ہم سنتے ہیں اس حوالے سے۔ جی ارشاد فرمائیے، گھر کی پریشانیاں ختم ہونے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے بہت ہی پیارا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں پریشانیاں ہو گئی ہوں، بیماریاں ہو گئی ہوں، غربت ہو گئی ہو، کیونکہ یہی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو آپ نے بڑا پیارا جو ہے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں، تنگدستی اور ناداری جو پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہیں انشاءاللہ ان سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو اچھا، اس حوالے سے کچھ تعویذات وغیرہ بھی جی ہاں، ہوتے ہیں؟ الحمدللہ تعویذات کے بستے سے یہ رابطہ فرمائیں، صحیح۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے پر اس کے حصول کے لیے تعویذات بھی حاصل کریں، صحیح، اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں پریشانیوں سے نجات کی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی مزید برکتیں حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، گھر کی پریشانیاں دور ہونے کا روحانی علاج، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے یعقوب بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب گھر بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی رابطہ نہیں کرتا اور کوئی بکنے کے اسباب نہیں بن پا رہے اور کوئی آتا نہیں ہے خریدنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو یعقوب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سامان بیچیں، جیسے آپ نے کہا یعقوب بھائی کہ میں گھر بیچنا چاہ رہا ہوں لیکن بک نہیں رہا، میرے والد صاحب گھر بیچنا چاہ رہے ہیں بک نہیں رہا، اسی طرح ایک تعداد ہے کہ جو اپنا سامان بیچنا چاہتی ہے، گاڑی ہے، اسی طرح اپنی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بیچنا چاہتے ہیں، زمینیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بک جائے، اور ہمارا فلاں گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بک جائے اور بکتا نہیں ہے، تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، ایک روحانی علاج ہے، آپ وہ سماعت فرما لیجیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے سامان پر، اپنی گاڑی پر دم کر دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان جلد فروخت ہو جائے گا۔
تو یہ بہترین روحانی علاج ہے. تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر یہ قرآنی آیت پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیجئے، گھر کے مین دروازے پر، گھر کے باہری دروازے پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کا گھر فروخت ہو جائے گا. اسی طرح دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. آپ اپنا سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں رہا، تو آپ یہ قرآنی آیت پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ سامان بک جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اگر بالفرض آیت یاد نہ ہو سکی ہو، حوالہ یاد نہ ہو سکا ہو، تو یہ رسالہ امیر سنت کا ہے، چڑیا اور اندھا سانپ، یا مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجیے. اس کے صفحہ نمبر 31 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو یوں بآسانی آپ اپنا سامان بیچ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے عبدالرزاق بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے شوگر کے حوالے سے کہا کہ مجھے بھی شوگر ہے، گھر والوں کو بھی شوگر ہے اور برکت نہیں ہے. تو آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہے بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. قرآن پاک کی آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی آیات صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اور آپ کے گھر والے یہ پئیں. انشاءاللہ عز و جل شوگر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اعتقاد مضبوط ہو اور تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں کہ مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ عز و جل کی رحمت سے فائدہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور برکت حاصل کرنے کے لیے وظیفہ سماعت فرما لیجئے. ایک عمل یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ بے برکتی کے جو اسباب ہیں، یعنی وہ اسباب کے جن کی وجہ سے کام میں، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، ان اسباب کو چھوڑ دیں ہم، اور جن اسباب سے رزق میں برکت آتی ہے، کام میں برکت رہتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، ان اسباب کو اختیار کر لیں. انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے ریاض بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے اور فی الوقت میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، جو آپ کا کام رک جاتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے کام کو، اپنے بعض اوقات خود کی بھی اپنی نظر لگ جاتی ہے، یا ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے سامنے والے کی نظر ہمارے کام پہ لگ جائے. تو نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے آپ کو محفوظ فرمائیں، آپ کے کام کو محفوظ فرمائیں. اور پراپرٹی کے حوالے سے جو آپ نے معلوم کیا کہ میں یہ کام جاری رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جاری رکھیں. اور اس میں ایک میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے اس کی کچھ شرعی رہنمائی بھی لے لیجئے، اور اس کے کیا شرعی تقاضے ہیں اور آپ کا جو کام ہے کس انداز سے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ جاری رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے مزید رہنمائی لے لیجئے. اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق جو شرعی احکامات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. کوشش کریں جب ہم اپنے کام کو شریعت کے مطابق چلائیں گے اور جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت بھی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اس کے بعد ہمارے روحانی علاج کے حوالے سے کالز تھیں، تو روحانی علاج ہم نے سن لیے. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. اچھا، دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا، تو دارالفتہ اہل سنت کا نمبر بھی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اس نمبر پر کالز کر کے آپ اپنے کام کاج کے حوالے سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مدنی چینل پر بھی آپ براہ راست دارالفتہ اہل سنت یہ سلسلہ براہ راست انشاءاللہ عز و جل دیکھ بھی سکیں گے. اچھا، ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بھی ہم دوبارہ بڑھیں گے. ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت شہزادہ عطار عبید رضا عطاری المدنی الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کے ساتھ موجود ہیں، اور الحمدللہ عز و جل عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. تعداد ہے جو دور دراز سے سفر کر کے الحمدللہ عز و جل آتی ہے اور ملاقات کرتی ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں، دل جوئی فرماتے ہیں. مناظر ماشاءاللہ آپ براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، کس انداز سے سامنے والے کے مسائل الحمدللہ سن رہے ہیں اور دل جوئی فرما رہے ہیں، ڈھارس بندھا رہے ہیں، ان پہ دم بھی ماشاءاللہ فرماتے ہیں. یہ چلیں دم کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر کہ شہزادہ عطار الحمدللہ عز و جل مریضوں پر، بیماروں پر دم بھی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں
کہ دامن سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھیں، تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ملتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد سلمان نام ہے میرا اور راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھنا تھا، میری والدہ ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج بارے میں پوچھنا تھا، ان کا ایک وال بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے اور ساری مصروفیت ایک طرف، والدہ کی خوب خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور صحت تندرستی دے، دل کے جو بھی امراض ہیں آپ کی والدہ کے اللہ کرے وہ دور ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو سلمان بھائی آپ کی والدہ کے لیے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف ندیمت تاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں۔ کاشف میری یہ بھائی۔ گزارش ہے آپ سے، ایک دوست ہے میرا، وہ کہتا ہے کہ میرا دکان پہ جانے کو دل نہیں کرتا، کام میں من نہیں لگتا، تو برائے مہربانی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی بالکل، وظیفہ بھی بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا عملی علاج بھی ہے۔ عملی علاج کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج عملی علاج دونوں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام فضل احمد ہے، میری والدہ کا نام برکتی تھی۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے پہلے بہت کاروبار اچھا تھا، اب مقروض ہو گیا ہوں بہت زیادہ۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کون سا کام کروں۔ اچھا، کون سا کام کروں یہ تو آپ بتائیں، دو چار کام، پھر اس کے بعد استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہیں۔ کام تو بہت سارے ہیں، جو جائز کاروبار ہے آپ بالکل آپ کریں اور جو جائز کام ہے بالکل آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ باقی کاروبار کون سا ہونا چاہیے اب آپ فیصلہ فرما لیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، اور یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے 3 کام سوچ لیں، اب آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے یا تذبذب کا شکار ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ کام کروں یا یہ کروں یا یہ کروں، پھر اس کا آپ استخارہ کروا لیجئے کہ یہ کام ان تینوں میں سے میرے لیے کون سا کام بہتر رہے گا۔ تو یہ آپ بہرحال اگر چاہیں تو دوبارہ کال کر کے بتا دیجئے کہ میں نے یہ کام سوچے ہیں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ یہ کام کرنا استخارے میں آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ باقی جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ پہلے کاروبار اچھا تھا اور اب نہیں چل رہا، اس حوالے سے استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ حنزلہ نام بتایا تھا نا آپ نے، حنزلہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ محمد قاسم نام میرا، والدہ کا نام تعظیم اختر ہے، جس میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ ایک ساتھ روحانی علاج بتا، اور جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ کام اینڈ پر جا کے رک جاتا ہے۔ جسم میں ان کے بتائیں آگ سی لگی رہتی ہے اور کام ان کا اینڈ پہ جا کے رک جاتا ہے، تو چلیں اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اپنی بہن کا رشتے میں بہت مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، اور آپ پلیز بتا دیجئے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں کہ رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا، نیک صالح رشتے مل جائیں، شادی کے اسباب بن جائیں، تو وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ماں کا نام شکیلا گھوش ہے، ماں کی ماں کا نام ہے شریفہ بی بی۔ سہارا کرانا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کالز ہیں۔ اچھا، ہمارے سلمان بھائی کی کال سے بتا رہے ہیں کہ والدہ کے ان کے دل کا کچھ مسئلہ، ایک وال بند ہو چکا ہے، تو دل کی وال کھل جائیں، شریانیں کھل جائیں ان کی، تو اس حوالے سے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی طرف یا اللہ قوینی و قلبی 7 بار پڑھ کر دل کے مقام پر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کے جو بھی امراض ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ مرض جاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، اور وہاں سے دل کے امراض کے لیے مخصوص تعویذ ملتا ہے دل پر باندھنے کے لیے،
تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیں اور کاٹ کا عمل بھی کروائیں، کاٹ کا پانی ملتا ہے وہ بھی لا کر والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ہمارے ایک اور کاشف بھائی کی قول تھی، کسی ملک سے قول کیا، بتا رہے کہ میرا یہ ایک دوست ہیں تو ان کا کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا اور بقول ان کے کہ کام پہ بالکل ان کا من نہیں لگتا، تو اب کیا کریں؟ کوئی وظیفہ اس حوالے سے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے اگر کام میں دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو بڑا پیارا اور بڑا آسان روحانی علاج ہے، اسے تحریر فرمایا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ 101 مرتبہ یہ لکھنا ہے یا اللہ، وہ خود لکھ لیں یا گھر نہیں لکھ سکتے تو گھر کے دوسرے کسی سے لکھوا لیں، کوئی جس کی رائٹنگ اچھی ہو، اور اس میں احتیاط یہ کریں یا اللہ لکھنے میں کہ اللہ کا جو ہا ہے تو یہ اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، تو اس احتیاط کے ساتھ آپ 101 مرتبہ کسی ایک کاغذ پر لکھ لیں، پھر اس کو چمڑے میں سلوا لیں، کاغذ کو فولڈ کر کے اس کا تعویذ بنا کے چمڑے میں سلوا کر آپ بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کا بھی کام میں اگر دل نہیں لگتا ہو، یا اگر والدین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ہو کہ کام میں اس کا دل نہیں لگتا یا کام پہ نہیں جاتا، کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو آپ بھی یہ خود ہی تعویذ بنا سکتے ہیں۔ اس تعویذ کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ گھر میں چاہیں تو یہ تعویذ بنا سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا کاغذ آپ لے لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ 101 مرتبہ یا اللہ، اس میں یا اللہ یا اللہ یہ 101 مرتبہ لکھ لیں، پھر اس کو فولڈ کر کے اس کو چمڑے میں سلوا کر آپ بازو میں باندھ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ باقی دیکھیں کوشش تو کرنا پڑے گی نا، اور حرکت میں برکت ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا نہ کریں اور اپنی کام کو نہ سمجھیں تو ظاہر سی بات ہے کیسے پھر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل احساس پیدا ہو جائے گا نا، ایک فکر ہو جائے گی کہ یار میرے کرنا ہے، تو دل بھی کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی اس کی پھر ہو سکتے ہیں کچھ وجوہات بھی ہوں، ان وجوہات پر آپ غور کر لیں، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا اس پر عمل کیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے کام میں دل لگنا آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، مزید استخارے کے حوالے سے بھی قول تھیں، وہ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے فضل احمد بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ پہلے میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نا، اب نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو دیکھیں فضل بھائی، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملات، نظر کے معاملات ہیں، اپنی بھی نظر اتروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور وظیفہ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے کہ آپ کے جو کاروبار کی جگہ ہے تو آپ اس کاروبار کی جگہ پر کسی سادے کاغذ پر 35 بار، بہت آسان روحانی علاج ہے، کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہیں ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا اور نظر بد سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا آفس ہے، آپ کا گودام ہے، کوئی آپ کی جگہ ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، بالفرض دکان نہیں ہے، کوئی اگر جیسے ٹھیلا وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی کیبن ہے تو آپ اس میں بھی لکھ کر لگا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار پہلے سے زیادہ اچھا چلے گا اور برکت بھی رہے گی، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنا وقتاً فوقتاً صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کر، حسب توفیق۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہی صدقہ کریں، اگر 1 روپیہ بھی صدقے دل کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو کامیابی ہے۔ تو صدقہ نکالیں وقتاً اپنا کاروبار کا، گھر والوں کا، بچوں کا، تو انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے آپ دیکھیں اس کی حیرت انگیز طور پر آپ کو برکتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی،
نمازوں کی پابندی کریں، نوافل کی بھی کثرت کریں، نفلی روزوں کا ماشاءاللہ مہینہ یہ چل رہا ہے، ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ہم اس میں نفلی روزوں کا اہتمام کریں، نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، نوافل کی کثرت کریں، اللہ کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گے، روحانی طور پہ سکون ملتا ہے، قلبی طور پہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کریں، تہجد میں اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مناجات پڑھیں، اور سحری اجتماعات کا الحمدللہ عز و جل سلسلہ جاری ہے، ان سحری اجتماعات میں شرکت کریں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور رات اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے۔ راضی رہنا چاہیے، نہ جانے کیا اس میں حکمت پوشیدہ ہو، کیا مصلحت پوشیدہ ہو، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے میرے حق میں کیا بہتری ہوگی، فی الحال چلو یہ رک گیا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کام خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، رزق میں برکت رہے اور کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ اس حوالے سے روحانی لازمات فرما لیجئے، جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ رہتا ہو انہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا نافعو، آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور اس روحانی علاج کی ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو مدنی پنسورہ میں الحمدللہ روحانی علاج، تو آپ کو جو بھی کام ہے جائز کام ہے تو آپ شروع کرنے سے پہلے آپ 20 مرتبہ یا نافعوں یہ پڑھ لیا کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، اتنے وقت میں اتنی دیر میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اب اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 20 مرتبہ یا نافعوں یہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں ملیں گی اور کام آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات بندش کے معاملات نہیں ہیں، درد سر سے نجات حاصل ہو، تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھوا کر جس کے تلفظ درست ہو تو اسے پڑھوا کر سر پہ دم کر لیجیے، سر پہ اپنے دم کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بالفعل اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے نہ جائے، دوسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں، تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں، تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے سر کا درد، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے آخر میں ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجئے، اور امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 24 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ تو 312 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور جو تعداد بیان کی گئی ہے 312 مرتبہ، تو 312 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کم یا زیادہ اس سے نہیں کرنا نا، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شادی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید قول چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد امین خان ہے اور میری والدہ کا نام سفورہ بیگم۔ میں ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں کپڑے کا اپنے دوست کے ساتھ مل کے، پلیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے لیے کیسا رہے گا کپڑے کا کاروبار۔ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کپڑے کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں آپ نا، یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں امین بھائی۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔
میرے والد صاحب کا سانس پھولتا ہے، کوئی اس کا روحانی علاج بتائیں۔ والد صاحب کا سانس پھولتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ جیکاباد سے محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں پہلے تو بہت اچھا چلتا ہے، لیکن اس کے بعد بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میں اسد علی بات کر رہا ہوں اٹلی سے، کوئی کام نہیں مل رہا۔ ارشید بیگم میری والدہ کا نام ہے۔ کام نہیں مل رہا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول بتا رہے ہیں والد صاحب کا سانس بہت زیادہ پھولتا ہے۔ اب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، آپ بھی اس پر عمل فرمائیں، اسے نوٹ فرما لیجئے۔ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا مریض خود پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مرض سے تندرستی پائے گا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے پر دمہ اور کھانسی کے، یعنی سانس پھولنا یہ دمے سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے لیے مخصوص تعویذ دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ حاصل فرما لیں اور اس پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ مخصوص تعویذ تو اس کے کیا چارجز زیادہ ہوتے ہیں کیا؟ اصل میں بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے خاص تعویذ، جیسے اب دل کا مرض ہے، اس کے دل کے لیے مرض ہے، اب جیسے گردے کا مرض ہے تو گردے کا تعویذ ہے، گردے پہ باندھنے کے لیے، دل پہ باندھنے کے لیے۔ تو اسی طرح جو ایک سانس کا مرض ہے یہ ایک مخصوص مرض ہوتا ہے کہ سانس پھولتی ہے، اس میں مریض کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یعنی اس کا اسپیشل کوئی تعویذ دیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ، وہ تعویذات تو ماشاءاللہ تمام ہی اسپیشل ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، عبداللہ بھائی نامی بتا رہے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں تو شروع میں تو اچھا چلتا ہے، پھر وہ کام بتا رہے ہیں کہ رک جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے پستی کی طرف، تو کام اچھا چلتا رہے۔ جی جی انشاءاللہ، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے کہ رزق کے دروازے کھولنا، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو پریشانی ہے کہ جسے کہتے ہیں یہ کام نہیں چل رہا، میرا کام چلتے چلتے رک جاتا ہے اور برکت نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جو روزگار کی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ مدت جو ہے وہ ہے 40 دن، اچھا، تو 40 روز تک یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا وہابو 300 بار پڑھنا، 40 دن تک پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی وقت مخصوص ہے کہ دوپہر میں پڑھنا ہے، رات میں پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد۔ اچھا، بالفرض اگر کسی دن رہ گیا، جیسے نہیں پڑھ سکے وظیفہ، یاد نہیں رہا یا بھول گئے، تو نماز فجر کے بعد پڑھ ہی نہ سکے، کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تو اب کیا دوبارہ پھر 40 دن اب پورے کریں؟ جس طرح بزرگان دین نے جو بھی روحانی علاج تحریر فرمایا، جیسے بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پابندی سے کھانا ہوتا ہے، اس کے مطلب روٹین کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے، تو اسی طرح جو روحانی علاج ہوتے ہیں اس کے فوائد جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کی جو مدت ہے وہ پوری کی جائے، تو اس میں ناغہ نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے کہ پابندی کے ساتھ اہتمام کیا جائے اس کا اور پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ برکتیں حاصل ہوں گی یقیناً۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی جوابات سماعت فرما لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے۔ امین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں کپڑے کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرما لیجیے۔ اب چونکہ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے آپ کپڑے کا، تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ دارالفتاء اہل سنت سے آپ بھی
شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے گا کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، میرے لیے کیا شرعی احکامات ہیں، کیا شرعی تقاضے ہیں، کن احتیاطوں کے پیش نظر میں اپنے اس کام کو لے کر چلوں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب آپ کی اچھے انداز میں شرعی رہنمائی فرمائیں گے، تو پھر ان احتیاطوں کے پیش نظر آپ اپنے کام کو چلائیے گا، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی۔ اور شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز بھی آپ مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ، اس کے اوقات وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان اوقات کے اندر بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ کام نہیں مل رہا، کوشش اپنی جاری رکھیں اور کوشش کرتے رہیں اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور ملازمت کے لیے، حصول روزگار کے لیے کام مل جائے، اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کی آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی اور روزگار نصیب ہو جائے گا، جائز حلال اور آسان روزگار مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہے روحانی علاج، اور عملی علاج بھی آپ جاری رکھیں، کوشش کرتے رہیں، بھاگ دوڑ کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور فرائض کی پابندی مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ پھر ہمارے یہ روحانی علاج بھی چلتے رہیں، اپنے معمولات میں شامل کریں، وظائف پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کما حقہ فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جتنے روحانی علاج بیان کیے گئے تو تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل ہو تو تلفظ کی درستی ہو، اعتقاد ہمارا مضبوط ہو کہ میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے پتہ بھی نوٹ فرما لیجیے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما یا رحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحم الراحمین ماہ رجب کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا